ویلکم بیک. جی رخما. اچھا میرا سوال آپ دونوں سے ہے کہ بینگ اے فیمیل پالیٹکس میں کوئی خاص ڈیفیکلٹیز جو فیس کرنی پڑیں, جینڈر ڈسکرمنیشن کسی قسم کی؟ ایسا ہے کہ جی میرا جو فیلڈ ہے اور ایکسپرٹیز ہیں پالیٹکس کے ساتھ ساتھ میں نے بہت زیادہ کنسلٹنسی کی ہے ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں, تو وہ میرا ایکسپرٹیز جینڈر اور لوکل گورنمنٹ سسٹم پہ ہے. تو جہاں جینڈر کا ہمارے سوشل ٹیبوز ہیں ان کو کسی حد تک ابھی ہم اس کو توڑ سکیں بٹ پوری طرح نہیں. ہمیں ہر فیلڈ میں خواتین کو پرابلمس ہیں, اور اسی طرح ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم اسمبلی میں بیٹھتے ہیں یا ہم کسی بھی جگہ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے رائٹس کو وہ چیز ہمیں نہیں ملتی جس کے ہم حقدار. جی آپ شازیہ جی بتائیں. میرا ویسے تعلق ڈسٹرکٹ راجن پور سے ہے, تو وہ تو ویسے ابھی تک ایک سرداری نظام اور ایک قبائلی نظام اس طرح کا ایشو ہے. ظاہر سی بات ہے ایز اے فیمیل مجھے ٹائم زیادہ لگا ایز پولیٹیشین اپنے آپ کو ایکسیپٹ کروانے کے لیے. جس طرح کے سوشل نارمز ہیں بہت سارے, ابھی ہمیں ٹائم لگے گا خواتین کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم آگے تو بڑھ رہے ہیں. میں نے پھر وہاں جنرل الیکشن بھی لڑا ویسے کونسلر لیول سے لے کے, تو میں بار کی اپنے پریزیڈنٹ بھی رہی ہوں 2015 میں بار ایسوسیشن جامپور کی. تو مشکلات تو ہیں, مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جیسی جو خواتین ہیں جو ایک ایفرٹ کر رہی ہیں مسلسل, وہ ایک ایک قطرے کا رول بھی پلے کر رہی ہیں آنے والی خواتین کے لیے. مشکلات کے باوجود اچھا لگا یہ سفر جو ہم جس پہ چل رہے ہیں, بہت اچھا سفر بھی ہے. باجی کدی انج ہویا ہوئے تسی ووٹ منگن گئے اگے انہوں نے کہ اسی نہیں دینا تے انہوں نے کٹیا ہوئے تسی؟ ووٹ مانگنا تو ظاہر سی بات ہے, سیاست تو کام ہی ایسا ہے کہ ہم نے ہمیشہ ان کے در پہ جانا ہوتا ہے, ایک دفعہ نہیں پھر بھی جانا ہوتا ہے, پھر بھی جانا ہوتا ہے. یہ تو ہم تو محبت سے ہی ان کو, ظاہر سی بات ہے یہ بھی ان کا جمہوری حق ہے کہ اگر وہ انکار کریں تو ہم ایکسیپٹ کریں. نہیں کدی کسی نہ لڑائی ہوئے تے خوب تڑا دل کیتا بھئی انہوں اج میں گت تو کھچنا ہو, ایسا کبھی ہوا؟ ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں. پھر تسی سیاست چھڑ دیو کیوں, یہ کیا بات ہوئی؟ اے حسن ہے سیاست دا لڑائی. نہیں یہ بالکل حسن نہیں ہے, یہ غلط مفروضے ہیں جو کہ اوور دا ایئرز کر کر کے ہم نے اس کو اپنے ریگولر کلچر کا حصہ بنا دیا ہے. باجی جو تو فواد چودھری صاحب روئے سن تسی ٹیشو لے کے گئے سو کہ نہیں؟ میں ان دنوں میں عمرہ کرنے گئی بھی. فواد چودھری صاحب کو یہاں اکیلے روتا چھوڑتے لے, شکر ہے کہ مجھے بریک ملا اور میں عمرہ الحمدللہ سعادت ملی, تو وہ پھر پیچھے رو رہے تھے, میں نے ان کے لیے خیر و بھلا اچھا ویسے ایک بات بتائیں مجھے شازیہ جی, آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ فواد چودھری کو روتا چھوڑ کے چلی گئیں, تو ادھر جو 22 کروڑ کو روتا چھوڑ کے آپ لوگ دبئی نکل جاتے ہیں. یس نہیں, ہم تو یہی بیٹھے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ وہ واحد لیڈرشپ ہے جو اپنے پروں میں پانی نہیں پڑنے دیتے. پاکستان میں بیٹھے ہیں, پاکستان میں بیٹھے مگر دبئی ساتھ رکھا ہوا ہے نا, 2 گھنٹے دور ہے, ایک دم چلے گئے. یہ تو 2 دن کی جیل کے بعد روتے پھر رہے ہیں نا. ہم نے یہ تو کون سا سالہ سال پاکستان کی سے باہر جیلیں بھی بیٹھے, یہ بھی تو بھگتی. پاکستان کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا. یہ تو اب ڈر کے مارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. کیا مطلب ڈر باہر ہی نہیں نکل سکتے, زمان پارک سے نکلے. تو آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے بلاول صاحب شارع فیصل پہ صبح جاگنگ کر رہے ہوتے ہیں. باہر ہیں, اس سے پہلے تو وہ پاکستان میں ہی آپ تھے. بھی سیکورٹیوں کے بغیر تو باہر نہیں نکلتے نا. کبھی مجھے بتائیں, کبھی نظر آئے کہ ہم سی ویو پہ جائیں اور بلاول صاحب اکیلے پھر رہے ہیں, ہم اس طرف جائیں اسلام آباد زرداری صاحب مرغلہ. پاکستان میں اس وقت بھی یہ تو عمران خان صاحب کو اچانک یاد آ جاتا ہے نا کہ میں بڑا خطرے میں ہوں, تو ورنہ چیئرمین صاحب کی اگر ہم دیکھیں, ہم نے تو جانیں قربان کی ہوئی ہیں نا, ہمارا تو قبرستان بھرا ہوا ہے. سیاست دی گل ہے, اسی ماندے بھٹو صاحب بینظیر صاحبہ نو اسی, میں بالکل انہاں دے منن والا ہوں, میں نعرے بھی بڑے لائے نے, لیکن جو ہونا حالات نے اسی اودی گل کر رہے ہیں. آپ لوگ تو سب سے زیادہ اس درد کو سمجھ سکتے ہیں, ٹیک والی چیز. آپ سوچیں کنٹینر پہ کتنے لوگ تھے اور وہاں کیا سین بن جاتا, خدا نہ خواستہ کہ خان صاحب کو کچھ ہو جاتا. اور سیاست سے ہٹ کے بات کریں, جو حملہ ہوا اس کو تو ایکسیپٹ کریں آپ. ہم اس طرح کی کوئی بھی کارروائی ہو اس کو ہمیشہ کنڈیم کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ایز پولیٹیکل ورکر اور ایک جماعت کے طور پہ بھی ایک جمہوری سسٹم کو ہم آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم اس درد کو بہت بہتر سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ سڑکوں پہ اس طرح کے کوئی اٹیکس ہوں, ہم تو ووٹ کی طاقت کے ذریعے ان کو گھر بٹھانا چاہتے ہیں. وہ الیکشن کروا رہے ہیں نا ٹائم پہ, الیکشن اپنے ٹائم پہ. یہ جو 2 صوبوں کے 90 ڈیز والے, یہ تو دیکھیں اب کیا فیصلہ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے الیکشن کمیشن آپ کا اپنا ہی ہے نا,
नहीं वो नहीं, अपना वो नहीं, अपना इलेक्शन नहीं कमीशन होता, बाय द वे आप इलेक्शन लोग चूज कमीशन। करके गए थे जो इलेक्शन कमिश्नर तो थे, वो ये एक और पॉइंट है। अगर and मगर, if नहीं and buts। नहीं नो बट्स एंड इफ्स, ये आप लोग डालते हैं। इलेक्शन कमिश्नर आप लोगों ने चूज किया, ये एक फैक्ट है, ठीक है। 90 डेज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कहती है इलेक्शन होना है, ये एक और फैक्ट, यस, और वो होना चाहिए। जैसा कि होना चाहिए इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन। ये इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाना जी, है, बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन जब मुनासिब समझेगा बिल्कुल। इलेक्शन आप करवाएगा। मुझे ये बता दें 90 दिन में कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्शन होने चाहिए? जाहिर है एज अ कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तानी, एज अ पार्लियामेंटेरियन, एक्स पार्लियामेंटेरियन, देखिए हमने जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने पहली दफा 5 साल की मुद्दत पार्लियामेंट की पूरी करवाई। हमारा अब भी यही मौकफ है कि पार्लियामेंट को अपनी मुद्दत पूरी शाज़िया जी, करनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पार्लियामेंट जो कौमी असेंबली वाली है उसके 5 साल पूरे होने चाहिए। मेरा सवाल है, जो असेंबली डिसॉल्व हो गई, 90 डेज में कॉन्स्टिट्यूशन कहती है इलेक्शन हो, क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन की इस शिक से एग्री करती हैं, हाँ या ना? बिल्कुल करती हूँ, बिल्कुल इतनी सी करती बात हूँ। थी।